ارے فرعون تو بچوں کو مرواتا تھا، بچیوں کو نہیں مرواتا تھا۔ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ تیری حکومت ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کے تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر اتنا بزدل تھا جب اس کو بتایا کسی جوتشی نے کہ تیری حکومت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا، اس نے آرڈر دے دیا، سارے بچوں کو مروانے کا آرڈر دے دیا۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھو میرے بھائی کہ اس نے اتنے بچوں کو مروایا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بچانا تھا۔ اللہ نے کیسے بچایا لمبا واقعہ ہے، میں وہ آپ کو ادھر نہیں لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کس طریقے سے فرعون کے محل میں اور فرعون کے پیسے سے حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے۔ اور یہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام اس سے آ کے کہتے ہیں کہ اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو فرعون اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے وما رب العالمین، اے موسیٰ کون رب العالمین؟ میں سب کا رب ہوں، میں جلاتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اے موسیٰ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ بڑی بڑی ندیاں میرے محل کے پاس سے گزرتی ہیں، میں ان نہروں کا مالک ہوں، میں ان ندیوں کا مالک ہوں۔ اے موسیٰ تو ڈھنگ سے بول بھی نہیں سکتا ہے، تو کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ اے موسیٰ کون ہے تیرا اللہ؟ اے حامان جلدی سے سیڑھی لاؤ، میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیا کر رہا ہے، موسیٰ کا اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اس نے موسیٰ کے رب کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے انجام کیا کیا؟ اسی فرعون کو جو اپنی حکومت پر بڑا ناز کیا کرتا تھا، اللہ نے پانی میں ڈوبو ڈوبو کر کے مار دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو زمین میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا۔ اللہ کا عذاب میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے گھر میں کاکروچ آ جائیں ہم دوا لاتے ہیں، ہمارے کمرے میں چوہا آ جائے ہم چوہے کو پکڑنے کی مشین لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ چوہے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو کتر جائیں گے، ہمارے کپڑوں کو برباد کر دیں گے، ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہم چوہوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم کیڑوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم مچھروں کے لیے مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں، اور دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے گناہ۔ ہم گناہ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ سب سے خطرناک چیز ہے گناہ میرے بھائی۔ اور جانتے ہو گناہ کا اثر باڈی پر بعد میں پڑتا ہے، گناہ کا اثر سب سے پہلے دل پر پڑتا ہے۔ اور نوٹ کر لو میری بات، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی خوبصورتی پر ناز مت کرنا، کبھی اپنے حسن پر ناز مت کرنا۔ اللہ کو خوبصورتی اور حسن سے مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے دل سے مطلب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی باڈی میں، انسان کے شریر میں ایک حصہ ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کی باڈی صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو انسان کی باڈی گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں او لوگوں وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم فیئر اینڈ لولی لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، فیئر اینڈ ہینڈسم لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، تم فیس واش سے اپنا منہ دھلتے تھے کہ نہیں دھلتے تھے، میری بہنوں تم کتنی دیر میک اپ کرتی تھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ کیا تو دل دیکھا جائے۔